نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217-218 لفظی ترجمہ۔ یسألونک، سأل یسأل پوچھنا، پوچھتے ہیں آپ سے اے پیغمبر۔ کاف ضمیر جو ہے مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عن الشہر الحرام، عزت والے مہینوں کے بارے میں، قتال فیہ، اس میں لڑنے کے بارے میں، یعنی ان عزت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے۔ قل، جواب میں کہہ دیجئے، قتال فیہ، اس میں لڑنا کبیر، بڑا ہے، وصد، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، وکفر بہ، اور اس اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرامی، اور عزت والی مسجد سے روکنا، واخراج، اور نکالنا، اہلہ منہ، اس کے باشندوں کو اس سے، اکبر، زیادہ بڑا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور فتنہ، اللہ کے دین سے لوگوں کو بچلانا، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من القتل، مار ڈالنے سے، ولا یزالون، اور برابر وہ، یقاتلونکم، لڑیں گے تم سے، حتی یردوکم، یہاں تک کہ پھیر دے تم کو، مرتد بنا دے تم کو، عن دینکم، تمہارے دین سے، یعنی اسلام سے، ان استطاعوا، اگر تم پر قابو پائے، ان استطاعوا، اگر طاقت رکھے وہ، ومن یرتدد، اور جو شخص مرتد ہو جائے، دین سے پھر جائے، منکم، تم میں سے، عن دینہ، اپنے دین سے، اسلام سے، فیمت، پس مرے وہ، وہو کافر، اس حال میں کہ وہ منکر ہے، کافر ہے، فاولئک، تو وہی لوگ، حبطت، برباد ہو گئے، اعمالہم، ان کے کام، ان کے اعمال، فی الدنیا، اس دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں، واولئک، اور وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، دوزخ والے، جہنم والے، ہم فیہا، وہ اس جہنم میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، جو آمنو، ایمان لائے، والذین، اور جو لوگ، ہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وطن چھوڑا، وجاہدوا، اور لڑے وہ، فی سبیل اللہ، راہ خدا میں، اولئک، وہی لوگ، یرجون، رجا، یرجو، امید رکھنا، امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، رحمت خداوندی کی، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑے بخشنے والے، بڑے رحم والے ہیں۔ یہاں پر شان نزول اس کا سمجھنا ضروری ہے، اور دوسری بات جو ہے، شہر الحرام، حرمت والے مہینے،
حرمت والے مہینے، کل مہینے جو ہیں وہ سال کے 12 ہیں۔ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا یوم خلق اللہ السماوات والارض، مہینوں کی تعداد 12 ہے جب سے اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے، عزت والے، خصوصی۔ اب ملت ابراہیمی میں یہ 4 مہینے عزت والے تھے، ان 4 مہینوں میں مکمل جنگ بندی ہوتی تھی، اس لیے کہ یہ حج کے مہینے ہوتے تھے، لوگ جو ہے حج کے لیے احرام باندھ کر حرم تک آتے تھے اور واپس اپنے علاقوں تک پہنچتے تھے، تو اس میں مختلف قبائل سے وہ گزرتے تھے، ان کا آنا جانا سیف ہوتا تھا، اور ان میں ہتھیار اٹھانا بالکل وہ مشرکین مکہ بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اب یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، رجب ہے اور ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ اور یہاں پر جو شان نزول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھیزاد بھائی عبداللہ ابن جحش اس کا نام ہے، اس کو 400 نفری دے کر 400 آدمیوں کے ساتھ نخلہ بھیجا، نخلہ کے مقام پر، مکہ و طائف کے درمیان ایک مقام ہے وادی نخلہ، وہاں بھیجا تاکہ وہ وہاں ٹھہر کر مشرکین کی حرکات سے مسلمانوں کو آگاہ کریں، یعنی اطلاع، انفارمیشن دیتا رہے۔ وہاں پر ان کی مشرکین مکہ کے ساتھ کچھ جھڑپیں ہوئی، جن کی تفصیلات اس کی سیرت کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، سیرت النبی سید سلیمان ندوی شبلی نعمانی رحمہ اللہ، نبی رحمت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، ان میں ان کی تفصیلات مل سکتی ہیں۔ یہاں پر چونکہ صرف ترجمے کے حوالے سے اس بات کو کلیئر کرنا ہے، تو یہ سریہ تھا، یعنی جس گروپ کا کمانڈ جو ہے صحابی کے ہاتھ میں ہو، نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی صحابی کے ہاتھ میں ہو، اس کو سریہ کہا جاتا ہے، اور جس گروپ، جس جماعت کا کمانڈ اللہ کے رسول نے خود کی ہو، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام اور ان میں کچھ جھڑپیں ہوئی، صحابہ کرام نے خیال کیا کہ یہ تو جمادی الثانی کی 30 تاریخ ہے، لیکن وہ مہینہ 29 کا تھا حساب کے لحاظ سے، صحابہ اس کو 30 تاریخ سمجھتے تھے، اور آگے جب 29 کا تھا مہینہ، آگے یکم رجب تھا، اور صحابہ اس کو 30 جمادی الثانی سمجھتے تھے۔ تو اس اجتہادی غلطی میں ایک مشرک مارا گیا، عمرو بن الحضرمی اس کا نام تھا، اور 2 شخص پھر گرفتار بھی ہو گئے۔ یہ جیسے بتایا گیا اتفاقاً یہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ پھر مشرکین مکہ کے جو نمائندے تھے وہ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مدینہ چلے گئے، تو وہاں پر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو تم اپنے کو ابراہیمی کہلاتے ہو، ملت ابراہیمی پر اپنے کو بتاتے ہو، اور ملت ابراہیمی میں تو یہ مہینے حرمت کے ہیں، اور آپ لوگوں نے حرمت کے مہینے میں ایک آدمی کو قتل کر ڈالا، لہٰذا تم اپنے نظریے کے خلاف جا رہے ہو۔ بس ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا، شور مچایا کہ مسلمان جو ہے حرام مہینوں کا خیال نہیں کرتے ہیں، رجب کے اندر جو ہے ہمارے آدمی کو مار ڈالا ہے، جس طرح آج کل مشرکین، کفار، یہود و نصارہ یہ واویلا کرتے ہیں۔ اس آیت کے تناظر میں آپ دیکھیں بین الاقوامی سطح پر کہیں جو ہے ایک کافر مارا جاتا ہے، ایک یہودی، ایک عیسائی مارا جاتا ہے، تب وہاں پر ایک طوفان بے تمیزی برپا کرتے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر قسم کی پھر پابندیاں، اور پھر ایک کے بدلے میں 10 کو پکڑنا، اور پھر بم گرانا، اور پھر اقوام متحدہ کے پھر قوانین بھی ان کے حق میں مثبت انداز پیش کرتے ہیں، اور
پھر یہودیت اور عیسائیت کو آگے پھیلانے کے لیے وہ سارے اصول استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جب مسلمانوں کا جب بیڑا غرق کیا جاتا ہے، ان پر بم گرایا جاتا ہے، بچوں کو تہ تیغ کیا جاتا ہے اور عورتوں پر آگ برسائی جاتی ہے اور بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر غائب کیا جاتا ہے اور دشت و بیابان میں ہاتھوں کو باندھ کر پیروں کو باندھ کر بغیر پانی اور بغیر کھانے کے ان کو رکھا جاتا ہے اور وہ چلچلاتی دھوپ میں یا انتہائی سخت سردی میں شہید ہو جاتے ہیں، ان کے لیے نہ وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، نہ اقوام متحدہ کا کوئی رول اس میں حرکت میں آتا ہے، نہ وہ یہودی ٹس سے مس ہوتے ہیں، نہ ان کے لیے کوئی فنڈ ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ اس زمانے سے ٹسل چل رہا ہے، لہٰذا مسلمانوں کو خبردار ہونا چاہیے، مسلمانوں کو آگاہ رہنا چاہیے، اپنے دشمن سے غافل کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ان آیات میں ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پس منظر آپ کو بتا دیا، جس کو شان نزول بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں دو باتیں کہی گئی ہیں ان آیتوں میں۔ ایک بات جو ہے، پہلی بات، رجب میں قتل کو تم روتے ہو، تم اپنی حرکتوں پر غور نہیں کرتے، تمہاری جو حرکتیں ہیں وہ قتل سے زیادہ سنگین ہیں، ان کی نسبت ایک بندے کو قتل کرنا وہ بھی غلطی میں، وہ اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے، وہ تو ہلکی بات۔ تو مشرکین مکہ کے اندر 4 باتیں تھیں، بلکہ 5 باتیں تھیں جو اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ صد عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکنا۔ جو طریقہ بھی وہ اختیار کرتے تھے وہ گریبان سے پکڑ کر آدمی کو واپس کرتے تھے، بھئی محمد سے نہیں ملنا ہے، وہ ایک دیوانہ آدمی ہے، نعوذ باللہ، شاعری کرتا ہے، بے بنیاد قسم کی باتیں کرتا ہے، لہذا تم گھر چلے جاؤ، پھر کسی وقت آ جاؤ۔ اس طرح کرتے تھے یا دمکاتے تھے اس کو۔ لیکن آج اللہ کی راہ سے کس طرح روکتے ہیں؟ ٹیلی ویژن کے ذریعے روکتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے روکتے ہیں، اور اسلام کے اندر جو ہے کجی ڈھونڈ کر، شکوک و شبہات پیدا کر کے اور بے بنیاد قسم کی باتوں کو اٹھا کر اپنے اسکالروں کے لیے وہ پھر کروڑوں کی تعداد میں، کروڑوں کے حساب سے سالانہ جو ہے وہ ڈالر ریلیز کرتے ہیں، ان کی بچت میں اس مقصد کے لیے پیسہ رکھا جاتا ہے کہ قرآن کے خلاف لکھو، حدیث نبوی کے خلاف لکھو، جتنا لکھ سکتے ہو، پمفلٹ تقسیم کرو، لٹریچر تقسیم کرو، اور پھر مسلمانوں کی جو کمزوریاں ہیں ان کو جمع کر کے ایک فلم کی شکل میں لوگوں کے سامنے لے آؤ، مسلمانوں کے جو قصور ہیں، عملی کمزوریاں ہیں، ان کو جمع کر کے دنیا کے سامنے رکھ دو، تاکہ ایک ایسا ماحول بن جائے کہ دین اسلام کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ صد عن سبیل اللہ، رکنا، دوسروں کو روکنا اللہ کی راہ سے۔ سبیل اللہ کیا ہے؟ توحید ہے، سنت ہے، قرآن ہے، یہ سبیل اللہ ہے۔ ایک بات یہ، وَكُفْرٌ بِهِ، اور اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرامی، مسجد حرام سے۔ مسجد حرام کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس میں اللہ کی توحید بیان ہو اور اذان اللہ کی توحید کی بلند ہو۔ اذان پر پابندی ہے، نماز پر پابندی ہے، 360 بتوں کو جمع کر کے وہاں پر ان کی عبادت ہو رہی ہے۔ یہ تو اس گھر کے بنانے کے مقاصد کی ہی مخالفت ہے۔ اور پھر اخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ، اور اس مکے کے رہنے والوں کو، اخراج اہلہ، جو اس گھر کے حقیقت میں متولی ہیں، اس گھر کو آباد کرنے والے ہیں، ان کو اس گھر سے نکالنا، مکے کے باسیوں کو مکے سے باہر کرنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے۔ تو یہ کام آج یہود و نصارہ کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، سب سے بڑے مجرم ہیں اللہ کے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ یہاں پر اس ایک مختلف اس میں
قرآن کریم میں فتنہ مختلف معانی میں استعمال ہوا ہے، آگے چل کر قرآن پڑھنے سے وہ سارے معانی ہمارے سامنے آئیں گے۔ فتنہ جھوٹ بولنے کو بھی کہتے ہیں، فتنہ بہانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فتنہ کفر و شرک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فتنہ محبوب آزمائش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد محبوب فتنہ ہے، اس وجہ سے تم دین سے رک جاتے ہو۔ والفتنہ تو دین سے بچلانا، یعنی ایسے حالات پیدا کرنا کہ ان حالات کی وجہ سے لوگ دین سے رک جائے۔ موجودہ حالات میں دیکھیں، کفار کے مقابلے میں جو لوگ آتے ہیں، مجاہدین جو کفر کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں اور مسلمانوں کو عبادت کے لیے آزاد چھوڑتے ہیں، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، ان کے اوپر دہشت گردی کا بلیم لگایا، اور جس نے داڑھی رکھی وہ بڑا دہشت گرد ہے۔ اور موجودہ بین الاقوامی جو فنڈامنٹلزم ہے، یہ چونکہ یہود و نصارہ اپنی ڈکشنریوں میں ان الفاظ کی یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں، یہ ڈے بائی ڈے ود دا پاسیج آف ٹائم ان کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ ایک زمانے میں وہ فنڈامنٹلسٹ اس کو کہتے تھے جو بڑا عالم ہو، یہ فنڈامنٹلسٹ، لہٰذا اس عالم کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ عالم جب تک ایک علاقے میں ہے، مسلمانوں کے اندر ہے، تو مسلمان اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، یہ مرکز ہوتا ہے مسلمانوں کا، اور مسلمان اپنی تمام عقائد اور اعمال کے معاملے میں اس عالم سے رابطہ رکھتے ہیں۔ لہٰذا اس عالم کو ہٹ کیا جائے، اس ہٹ کرنے کے لیے مختلف طریقے ایجاد کیے، اس پر بلیم لگایا جائے، اخلاقی لحاظ سے اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے تاکہ مسلمان اسے دور ہو جائے۔ اس میں ناکام ہو تو ٹارگٹ کلنگ کا ذریعہ انہوں نے اختیار کیا، اور اب بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے، علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور پھر قرآن کے حوالے سے دینی مدارس کے خلاف کیا ہو رہا ہے، حالانکہ دینی مدارس مسلمانوں کے تعاون سے چل رہے ہیں، نہ IMF ان کو کچھ دیتا ہے، نہ یہود و نصارہ سے وہ کچھ لیتے ہیں، بس مسلمان اپنے عقائد کو، اپنے اعمال کو بچانے کے لیے، اپنی اسلامی تہذیب کی حفاظت کے لیے ان مدارس کی امداد کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ بھئی یہ مدارس ہمارے عقائد کے محافظ ہیں، ہمارے دین کے مراکز ہیں، اسلام کے یہ قلعے ہیں، لہٰذا ان کو ہم کفار کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن یہود و نصارہ اپنے ہم نوا لوگوں کو مسلم حکمرانوں کی شکل میں اقتدار پر لاتے ہیں، اور پھر ان کو انسٹرکشنز دیتے ہیں، ان ہدایات کی روشنی میں آپ چلیں گے تو IMF آپ سے راضی، اور ڈالروں کی بارش ہوگی۔ اب حکمران قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے، مسلمانوں کے حکمران، مسلمانوں کے وزراء قرآن ناظرہ نہیں پڑھ سکتے، ترجمہ دور کی بات، اس کو کیا پتہ قرآن کیا چیز ہے، اس کو کیا پتہ اسلامی قانون کیا چیز ہے، مسلمانوں کا عقیدہ کیا چیز ہے۔ وہ اگر کسی قبر پر لوگوں کا ہجوم دیکھتے ہیں تو جمہوریت ہے، ان لوگوں کا توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے وہ بھی ان کے ساتھ اس قبر میں جھک جاتے ہیں۔ تو بتا میں یہ رہا تھا کہ اب موجودہ ڈیفینیشن جو ہے فنڈامنٹلزم کی یہ ہے، جو بندہ قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے، عالم دین تو وہ تو بڑا آدمی ہوتا ہے، جو بندہ بھی اسٹوڈنٹ ہے، عالم ہے، عامی ہے، قرآن سمجھ کر پڑھتا ہے، یہود و نصارہ کہتے ہیں یہ ہمارا نہیں ہو سکتا، یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ ان کے ڈیفینیشن ہے۔ اب اس بات سے مسلمانوں کو آگاہ رہنا چاہیے کہ وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں مسلمانوں کو۔ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر، یہ فتنہ دین سے بچلانا، دین سے بچلانے کا مطلب یہ نہیں کوئی ہمارے کان سے پکڑ کر کہہ دے کہ بھئی یہ تم دین کی طرف جا رہے ہو، دفع ہو جاؤ، مسجد کے گیٹ پر لا کر آپ کے لیے سیکورٹی کھڑا کر دے کہ بھئی یہاں پر جو ہے کوئی آنے نہ پائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ہمارے لیے ٹیلی ویژن لگا دیے ہیں، کیبل جو ہے گھر تک پہنچا دیا، اب ذہن سازی وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے نہ ٹائم ہے
نہ دل و دماغ ہے، لیکن ہم کہلاتے ہیں مسلمان۔ اس کو کہتے ہیں سو کالڈ مسلم۔ اللہ کی نگاہ میں یہ مسلمان نہیں ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا رہے، فیصلے کا دن آگے آنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایک پروپیگنڈے کے جواب میں ان حقائق کو بیان کر دیا کہ وہ لوگوں کو دین اسلام سے روکتے ہیں، اور خود بھی صد عن سبیل اللہ، خود بھی دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، کفر بھی، لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، اور والفتنۃ اکبر من القتل، بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کو دین سے بچلاتے ہیں مختلف طریقوں سے، پولیٹیکلی، سوشلی اور ایتھیکلی، ہر حوالے سے۔ اور ان کے ذرائع پھر یہی ہیں، مال استعمال کرتے ہیں، معاشرے میں این جی اوز والے پھرتے ہیں، یونیورسٹیوں میں آپ دیکھیں مخلوط نظام تعلیم ہے، جوان لڑکی ہے اور جوان لڑکا ہے، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے۔ آئے دن جو ہے یونیورسٹیوں میں فحاشی کے ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں، کم از کم ان والدین کو یہ چاہیے کہ یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، اور پیسے جو ہیں قرض لے کر، سود پر قرض لے کر اس بچے کے لیے، اس بچی کے لیے فیس کا انتظام کرتے ہیں، لیکن اس کا اخلاق برباد ہو رہا ہے، اس کا دین برباد ہو رہا ہے، اس کا عقیدہ برباد ہو رہا ہے۔ وہ مسلمان نہیں رہ سکتا اس ادارے سے نکلنے کے بعد۔ بظاہر تو مسلمان ہوگا، بظاہر اس کا نام فاطمہ ہوگا، عائشہ ہوگا، بظاہر اس کا نام عبداللہ ہوگا، عبد الرحمن ہوگا، لیکن اندر سے وہ دل دے چکا ہوگا عیسائیت کو، یہودیت کو، اور مسلمان سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ عالم بن کر، یعنی ڈگری ہولڈر بن کر، پی ایچ ڈی کر کے، ایم فل کر کے باہر نکلا ہے۔ اس کو اگر آپ جاہل کہیں تو وہ غصہ ہو جائے گا، ناپسند کرے گا، آپ کے خلاف ایکشن لے گا، پروپیگنڈا کرے گا، حالانکہ جہالت کے سارے کام اس کے اندر موجود ہوں گے، اس کے اخلاق جہالت کے ہوں گے، وہ قرآن کو نہیں سمجھتا ہوگا، قرآن کا مذاق اڑا رہا ہوگا، سنت نبوی کا مذاق اڑا رہا ہوگا، اور اللہ کے رسول کے جو وارثین ہیں ان کا مذاق اڑا رہا ہوگا، پھر بھی وہ کہلائے گا عالم، ڈگری ہولڈر ہے یونیورسٹی کا۔ لیکن یاد رکھو قرآن کی نگاہ میں وہ پرلے درجے کا جاہل ہے۔ علم اس کو کہتے ہیں جو بندے کو خالق سے ملائے، بندے کو بندگی کے آداب سکھائے، حلال و حرام کی تمیز اس کے سامنے ہو، چھوٹے بڑوں کے حقوق کا خیال وہ رکھے، وہ عالم کہلاتا ہے۔ ڈگری ہولڈر ہو، ایم فل ہو، پی ایچ ڈی ہو، پوسٹ ڈاک ہو، اور 22 گریڈ کا آفیسر ہو، سیکٹری ہو، سی ایس ایس ہو، لیکن اللہ کا تعارف اس کو حاصل نہیں ہے، وہ احمق ہے، پرلے درجے کا جاہل ہے۔ تو یہاں پر والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ فتنے سے بندہ دین کی طرف نہ آئے، اور آپ نے دین کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، دین کی طرف اس کو نہ چھوڑ کر آپ اس کو جہنم رسید کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا، اور جب قتل ہو جائے زیادہ سے زیادہ دنیاوی زندگی اس کی ختم ہوتی ہے۔ تو والفتنۃ اکبر من القتل۔ اچھا، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم، اوپر سے ترجمہ دیکھیں، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے پیغمبر آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان میں قتل کرنا، جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیے پیغمبر اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، وکفر بہ، اور خود اس کا انکار کرنا، والمسجد الحرامی، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا، واخراج اہلہ، اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکالنا، منہ اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور دین سے بچلانا یہ قتل سے بہت بڑا جرم ہے۔ یا اوپر جب دیکھیں تو قتال کے بارے میں صرف کبیر کہا، اور باقی جو جرائم مشرکین یا کفار کرتے تھے ان کے لیے اکبر 2 لفظ استعمال کیا، اکبر سپرلیٹو ڈگری استعمال کیا ہے، تمام گناہوں سے بڑھ کر گناہ ہے۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اب خبردار کرتا، متنبہ کرتا ہے ایمان والوں کو، ولا یزالون یقاتلونکم،
اور برابر وہ لڑیں گے تم سے، مشرکین کفار دنیا جہاں کے جہاں کہیں بھی ہوں گے تم سے لڑیں گے، حتیٰ یردوکم، لڑائی کا ان کا مقصد کیا ہوگا؟ یہاں تک کہ تمہیں لوٹا دے، واپس کر دے، پھیر دے، مرتد بنا دے، عن دینکم، تمہارے دین سے، تمہارے دین سے، اسلام سے۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ دین اسلام سے کوئی پھر جائے، لوٹ جائے۔ اب لوٹ کر یہودی بنتا ہے، ہندو بنتا ہے، عیسائی بنتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن دین اسلام سے لوٹ گیا، مرتد ہو گیا، اس لیے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی مرد و عورت، حاکم و محکوم، قیامت تک اسلام کے سوا کسی اور دین کو پسند کرے گا، وہ ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین جس پر نجات کا دار و مدار ہے وہ اسلام ہی ہے۔ انبیاء نے اپنی قوموں کو یہ کہا ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مت مرو مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے تابع دار ہو، مسلمان ہو، اور اسی پر مرنے کی انبیاء نے دعائیں مانگی ہیں، تو دین اسلام پر ثابت قدمی مطلوب ہے۔ ان استطاعوا، جہاں تک تم پر قابو پالیں، اب قابو پالے جہاں تک ان کی استطاعت میں ہو، اس کو سمجھنا ہے۔ استطاعت وہ کس طرح؟ اب موجودہ حالات میں IMF کو آپ دیکھیں، پاکستان کا ہر بچہ جو آج پیدا ہوا ہے وہ 8 لاکھ روپے کا قرض دار ہے، مقروض ہے۔ اب IMF دے رہا ہے اور دینے کے ساتھ کچھ مانگتا بھی ہے، یہی نہیں کہ وہ بس صرف آپ کو قرضے دے کر آپ کو اپ لفٹ کر رہا ہے، آپ کی بہبودی کے پیچھے ہے۔ اللہ نے فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، پہلے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ہرگز یہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم یہودی بنو یا عیسائی بنو۔ جب اللہ نے یہ فرمایا ہمارے خالق نے، تو اس میں پھر شک و شبے کی گنجائش کیوں نکالی جاتی ہے؟ تو IMF جب دیتا ہے آپ کو تو آپ سے لیتا بھی ہے، دیتا ہے پیسہ، لیتا ہے ایمان، دیتا ہے پیسہ، لیتا ہے آپ سے آپ کی حیا، دیتا ہے پیسہ، لیتا ہے پیغمبر کی محبت، دیتا ہے پیسہ، لیتا ہے آپ کا عقیدہ، کہ مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان نہ رہے۔ ان استطاعوا، قرآن کے الفاظ ہیں، خالق کائنات نے فرمایا، اس لیے کہ قیامت تک جتنے بھی طریقے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے سامنے آئیں گے، ایجاد ہوں گے، وہ سب ان استطاعوا میں داخل ہیں۔ اب مسلمانوں کو جن طریقوں سے وہ گمراہ کر رہے ہیں، تعلیمی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ہر حوالے سے اپنے لیے بندے پیدا کر کے، قرآن میں تحریف کر کے، اللہ کے نبی کی سنت کو ثانوی حیثیت دے کر، اور پھر ان کی اشاعت کر کے، NGOز کے ذریعے پیسہ بہا کر اور تبلیغ کر کے، لٹریچر تقسیم کر کے، کتابوں میں نصاب تعلیم کے اندر اپنی باتیں ڈال کر، مسلمانوں کی باتیں نکال کر، اور اپنے پروردہ کتے جو ہیں قادیانیوں کے شکل میں، کسی اور گمراہ طبقات کی شکل میں مسلمانوں کے اندر چھوڑ کر کہ یہ بھی مسلمان ہیں، کانسٹیٹیوشن میں ان کو بھی جگہ دو، اور پھر اسلامی نظام کو پارلیمنٹ تک جانے نہ دے کر، اس کے لیے ڈالر خرچ کر کے، ختم نبوت کے خلاف پیسہ خرچ کر کے، یہ سب کیا ہے؟ ان استطاعوا میں داخل ہے، اور سب کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان نہ رہے، سب کا حاصل یہی ہے کہ مسلمان نہ رہے۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پہچانے، اللہ کے ہاں میری کیا قدر و قیمت ہے، اور میں کب کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہوں، اور میرے لیے اللہ نے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے جنت میں مرنے کے بعد، اور وہ نعمتیں مجھے کب اور کیسے حاصل ہو سکتی ہیں، لہٰذا وہ حالات کا مقابلہ پھر کر سکتا ہے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، تو دنیا میں کفار کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ ایک
کوشش ہے، ایک اسکیم ہے، ایک ان کی تدبیر ہے، مسلمان صحیح مسلمان نہ رہے۔ ان استطاعوا، اگر وہ قابو پالے تمہارے اوپر، طاقت رکھے، تو اب طاقت ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، پیسہ آپ کو دیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ بس ان پیسوں کے عوض یہ سارا کچھ کرو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اب اللہ کی طرف سے ہدایات سنو۔ وَمَن يَرْتَدِدْ، اور جو کوئی مرتد ہوا، پھر جائے گا اپنے دین سے، دین اسلام سے مرتد ہو جائے، فَيَمُتْ، اور پھر مرے، یعنی اس مرتد ہونے کی حالت میں مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بس یہی لوگ ہیں، حبطت، حبط، بے برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں۔ تو پتہ چلا مرتد ہونے سے اعمال میں، نامہ عمل میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ اب حبطت اعمالہم، حبط عمل جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اعمال برباد ہو گئے، اول جو ہے نام اس کا چینج ہو گیا، پہلے مسلمان تھا، اب لوگ اس کو مرتد کہلاتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ مرتد ہے، دین سے پھر گیا۔ دوسرا، اس بندے کو کوئی رشتہ نہیں دیتا معاشرے میں اور اس سے رشتہ لینا پسند نہیں کرتا، مرتد سے کون رشتہ لیتا ہے؟ اور مسلمانوں کے عبادت خانے میں اس کا داخلہ ممنوع ہو گیا۔ جب یہ مر جائے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہوگا، مسلمان اس کے جنازے میں اس کی سفارش کے لیے، اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتا۔ اگر شرعی لحاظ سے کافروں سے جہاد ہو جائے، مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو، مال غنیمت میں اس کا حصہ نہیں ہوگا، یہ مرتد ہو گیا۔ یہ دنیاوی اس کے نقصانات تھے۔ اسی طرح اخروی لحاظ سے فرمایا والآخرہ، آخرت میں چونکہ نجات کا دار و مدار توحید پر ہے، رسول اللہ پر ایمان پر ہے، آخرت کو ماننے پر ہے، تو ان کی اس نے گستاخی کی ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں سارے مائنس ہو گئے، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم جائے گا۔ اب یہ مرتد جو ہے، دنیا میں جب کوئی بندہ اللہ کی توہین کرے تو مرتد ہو جاتا ہے، رسول اللہ کی توہین کرے تو مرتد ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، دین اسلام سے وہ خارج ہو گیا۔ اب مرد ہے، شادی شدہ ہے، تو اس کی بیوی، اس کی طلاق ہوگا، یہ بھی دنیاوی نقصانات میں شامل ہے، بیوی چونکہ مومنہ ہے۔ اگر بیوی مرتد ہو گئی تو تب بھی نکاح ٹوٹ گیا، اس لیے کہ خاوند اس کا مومن ہے، یہ بھی دنیاوی نقصان میں داخل ہے۔ اور پھر سزا کے حوالے سے کوئی بندہ اس طرح مرتد ہو جائے تو اس کو حکومت کی کسٹڈی میں دیا جائے گا۔ مرتد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بندہ اس کو فی الفور جا کر پسٹل سے مار دے یا کسی اور طریقے سے اس کو ختم کر دے، بلکہ اس کو حکومت کے حوالے کیا جائے گا۔ اس کے لیے ملک میں قانون موجود ہے اور شریعت اسلامی میں بھی یہی بات ہے، اس کو پکڑا جائے گا، پکڑ کر اس کو بند کیا جائے گا، اور اس کے شکوک و شبہات ہوں گے، اس کے کوسچنز ہوں گے، ان کو کلیئر کرنے کے لیے اچھے اچھے اسکالرز کو وقتاً فوقتاً بلایا جائے گا، 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے گی، اور اس کے سوالات کا جواب دے کر اس کا ذہن کلیئر کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر وہ اسلام کی طرف دوبارہ آ گیا، مسلمان ہے، لیکن اعمال جو ہے وہ سرے سے پھر اس کی کاؤنٹ ہوں گے، یعنی نئے سرے سے اعمال شروع کرے گا، نمازیں پڑھے گا، روزہ رکھے گا، اور استطاعت ہو تو حج کے لیے جائے گا، وہ گزشتہ اعمال اس کے برباد ہو گئے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق۔ اور اگر کوئی عورت ہے، ہاں یہاں پر وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں میری تحقیق یہ ہے، اللہ کی توہین میں نے کی ہے اپنی تحقیق کی بنیاد پر، رسول اللہ کی توہین کی ہے اپنی تحقیق کی بنیاد پر، اور لوگوں کی، اسکالرز کی، علماء کی بات کو اس نے کوئی ویٹیج نہیں دیا، تو اس کو ختم کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا اس کو۔ اور عورت ہے، چونکہ عورت کا دائرہ کار جو ہے وہ 4 دیواری کے اندر ہے، اس کو
حبس دوام میں رکھا جائے گا، کنفائن جیل میں ڈالا جائے گا اس کو، اس کے لیے پھر قتل نہیں ہے۔ اب اس کی حکمت علماء لکھتے ہیں کہ بندہ جو ہے ایک مرتد آدمی جب معاشرے میں پھرتا ہے تو یہ پاگل کتے کی طرح ہے، وہ کہیں بھی نظر آئے گا تو لوگ جس طرح کہتے ہیں یہ پاگل کتا آ رہا ہے، تو لوگ کہیں گے یہ بندہ ہے جس نے رسول کی توہین کی تھی اور زندہ پھر رہا ہے، جس نے اللہ کی توہین کی تھی زندہ پھر رہا ہے، جس نے قرآن کی توہین کی تھی زندہ پھر رہا ہے، لہٰذا لوگ جری ہوں گے اس کی دیکھا دیکھی، جو کہیں گے فلان جو ہے اس طرح پھر رہا ہے، دوسروں سے مفادات وصول کریں گے، پیسے وصول کریں گے، اللہ کی توہین کریں گے، رسول کی توہین کریں گے، لہٰذا اس مرد کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ عورت کا دائرہ کار چونکہ ایسا نہیں ہے، وہ چار دیواری کے اندر ہی ہے اسلامی نظام کے اندر، لہٰذا اس پر کسی کی نظر بھی نہیں پڑتی ہے، اور اس طرح یہ معاشرے کو اس طرح آلودہ بھی نہیں کر سکتی۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو اس سے ایک یہ کہ دین اسلام جو ہے اس کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے۔ دین اسلام کی وجہ سے انسان کا چھوٹا عمل بھی اللہ کے حضور برابر ہوتا ہے، اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اللہ اس کا پورا اجر عطا فرماتے ہیں، اور بڑا عمل ہے اس کے اجر سے بھی اللہ اپنے بندے کو نوازتے ہیں، لیکن مقابلے میں جب مرتد ہو جائے تو ارتداد جو ہے یہ اتنا خطرناک زہر ہے، اس کی وجہ سے نہ چھوٹا عمل باقی رہتا ہے، نہ مسلمان کا بڑا عمل باقی رہتا ہے، اور آخرت جو ہے برباد ہوتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ خالدون کا معنی یہ ہے کہ جہنم میں نہ مرنا ہے اور نہ نکالا جانا ہے۔ خالدون کا معنی یہ عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت وطن چھوڑا، جہاں پر دین اسلام پر آزادی سے عمل نہیں کر سکتے ہیں، جس ملک میں اس ملک کو چھوڑنا اور وہاں جانا جہاں پر بندہ آزادی سے عمل کر سکتا ہو ضروری ہے۔ اس وقت یعنی ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا، اس وقت ہجرت کا حکم بالکل ایسا ہی تھا جیسے کلمہ طیبہ کا حکم تھا، لا الہ الا اللہ کوئی پڑھ کر استطاعت کے باوجود کوئی ہجرت نہیں کرتا تھا مکے سے مدینے کی طرف، تو اس کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے، فتح مکہ ہو گیا، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تو مکہ دارالاسلام قرار پایا، اور اب جو ہے جب دارالاسلام قرار پایا تو اسلامی ملک سے کسی اور طرف ہجرت کرنا باقی نہیں رہا۔ لا ہجرت بعد الفتح حدیث کا حصہ ہے، ہجرت کے بعد، فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب محدثین نے یہ بیان کیا ہے کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہے، وطن چھوڑنا نہیں ہے، اسی کہ مکہ دارالاسلام بن گیا۔ اب دنیا کے کسی اور ملک میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمان اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، فرض نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، عورتیں حجاب نہیں کر سکتی ہیں جو کہ فرض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، اور دوسرے امور میں جو فرائض ہیں مسلمانوں کے ان کو صحیح طریقے سے وہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو ڈالر کمانے کے لیے یا مال و دولت کے لیے اس ملک میں رہنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ کوشش یہ کریں گے کہ کسی اور طرف جائے جہاں پر جا کر کم از کم اپنے دین پر عمل کر سکے۔ تو والذین ہاجروا فرمایا جنہوں نے ہجرت کی، تو ایک ہجرت یہ ہے ایک وطن سے دوسرے وطن کی طرف، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف اپنا عقیدہ اور دین بچانے کے لیے، مفاد دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، وہ ہجرت نہیں کہلائے گا۔ اور دوسرا ہجرت جو ہے حدیث میں فرمایا المہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، حقیقی مہاجر جو ہے وہ ہے جو گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے ہجرت کرتا ہے، کہیں جاتا نہیں ہے بلکہ
گناہوں کو چھوڑتا ہے، وطن کو نہیں چھوڑتا، وطن میں رہ کر گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے دور بھاگتا ہے، اس نے ہجرت کی، پہلے حرام خور تھا، حرام خوری کو چھوڑ دیا، کرپٹ تھا، کرپشن سے توبہ کر لی، مہاجر بن گیا، یہ بھی مہاجر اللہ ہے۔ پہلے بے حجاب پھرتی تھی کوئی خاتون، اور احکام سننے کے بعد اس کو پتہ چلا کہ یہ خدا کا حکم ہے اور فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ مہاجر بن گئی۔ والذین ہاجروا وجاہدوا، اور جہاد کی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مال لگانا، وقت لگانا اور ہتھیار اٹھانا، یہ سب جہاد فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ رحمت، یرجون رحمت اللہ، جنت اللہ، اللہ کی جنت کے امیدوار ہیں۔ اسے رحمت کا جو محسوس پیکر ہے وہ جنت ہے، اور لعنت کا جو محسوس پیکر ہے وہ جہنم ہے۔ تو یہاں پر یرجون رحمت اللہ، اس میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ ہم لوگ آج کل ہم کیا کرتے ہیں، کرپشن کر کے، چوری کر کے، قومی مال اور اوقات کو ضائع کر کے، بے حیائی، فحاشی، بے دینی کی زندگی بسر کر کے ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے اللہ۔ اللہ کی ان صفات کو کرپشن کے لیے آڑ بنا کر استعمال کرتے ہیں، حالانکہ قرآن نے کیا فرمایا، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیے اللہ کی راہ میں، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ کام کر کے، یعنی اپنے حصے کا کام کر کے پھر اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ اور حدیث میں آتا ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے، اپنی حیثیت کو پہچانے اور آخرت کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ والاحمق، اور بے وقوف، عقل کا کورا، وہ ہے من اتبع نفسہ ہواہا، جو اپنے نفس کو اس کی خواہشات کے پیچھے لگا دے، اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے۔ وتمنى علی اللہ، اور اللہ سے آرزو رکھے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کو کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ بے وقوف کہا، عقل کا کورا کہا، اسے کہ دنیاوی معاملات میں اس کی عقل اس کی یہ رہنمائی نہیں کرتی ہے۔ پیسہ کمانا چاہتا ہے تو ٹھیک ٹھاک کاروبار کو وقت دیتا ہے، مال لگاتا ہے، دماغ صرف کرتا ہے، پھر پیسہ آتا ہے، لکھ پتی بن گیا، کروڑ پتی بن گیا۔ لیکن جب دین کی بات آ جائے تو اپنی مرضی پہ چل کر، چرس پی کر، حرام کھا کر اور شراب پی کر، بے حیائی کی زندگی گزار کر، اللہ غفور الرحیم ہے، اس کے لیے اللہ غفور الرحیم نہیں ہے، یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو لوٹ آتا ہے میری طرف، لمن تاب، جو رجوع کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑ کر میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے میں بخشنے والا ہوں۔ اور جو کرپشن کی زندگی بسر کرتا ہے اس کے لیے العزیز بھی ہے، زبردست ہے، اس کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ تو ان اداؤں کو قرآن کریم کی سمجھنا چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔